ہمارا اعلان یہ بتان تراشیاں چھوڑو جو ہم شیعان حیدر قرار کے لیے تم نے ایک ہی لفظ آپ کے پاس آ گیا کہ یہ صحابہ کے گستاخ ممبر پہ اعلان کر رہا فقہ جعفریہ کی طرف سے کر رہا چھوٹے سے لے کر بڑے مدافعات کی طرف سے اعلان کر رہا ہم صحابہ کے گستاخ نہیں، بے شک صحابہ کے گستاخ نہیں، صرف آؤ ملو بیٹھو، ملک کو تباہی کی طرف لے کے نہ جاؤ، پبلک کا قتل عام نہ کرو، جو تمہارے پاس ہے وہ اکٹھا کر کے تم لے آؤ، کعبے میں چلے جاتے ہیں یا اللہ کا گھر ہے دوسرا قرآن ہے، ماشاءاللہ قرآن کھول لیتے ہیں، قرآن سے ہم یہ طے کریں گے کہ کس پر اللہ نے درود پڑھا، کس پہ اللہ نے لعنت کی۔ ماشاءاللہ یعنی کس بندے نے آپ قرآن بولتا ہے قرآن سب کچھ بیان کرتا ہے، آپ قرآن پہ فرق کریں، اپنی بھی کتابیں چھوڑیں، ہماری بھی چھوڑیں، وہ مورخ تھے، لکھنے والے تھے، ہو سکتا ہے ان سے خطا ہو گئی، نہ تمہاری کتابیں نہ ہماری، قرآن کو مانتے ہو ماشاءاللہ۔ اب قرآن پہ اکٹھا ہو کے اتحاد کر لیں کہ قرآن سے پتہ کریں مصطفیٰ کون ہے، مصطفیٰ کے اہل بیت کون ہے، مصطفیٰ کے صحاب کون ہے، مصطفیٰ کے زمانے میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے منافقت کرنے والے بغیرت کون سے ہیں۔ یعنی میں اپنی جانب سے نہیں کوئی لفظ بھی بول رہا، قرآن میں اہل بیت کا ذکر بھی ہے، اصحاب کا ذکر بھی ہے، لیکن کیا کروں لفظ اصحاب استعمال کرتے ہو، لیکن قرآن کھول کر پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا قرآن میں تو صاف کہا ہوا ہے اصحاب الجنہ و اصحاب النار، کوئی اصحابی جنتی ہیں کوئی جہنمی۔ جنت والے، اصحاب النار کا معنی کیا ہے؟ جہنم والے۔ اب جنت والوں پہ چاہے رضی اللہ کہو تب بھی ٹھیک ہے، چاہے جنت والوں کو علیہ السلام کہو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اصحاب النار اللہ کہے ہم ان کو رضی اللہ کہے۔ یہ اپنے عقیدوں میں اپنی چیزوں میں نوجوانوں کے سامنے یہ چیزیں ہم پہ واجب ہو گئی ہیں پیش کرنا، لیکن بالکل کسی چیز کا ڈر نہیں، قرآن کے مطابق، قرآن سے باہر نہیں جانا دوستو، یہاں پہ قرآن مجید میں جہاں اہل بیت کا ذکر ہے، اصحاب کا ذکر، ازواج کا ذکر، نبی کا ذکر، اسی قرآن میں ایک پوری سورت سورہ منافقون آئی، پوری سورت ہے منافقوں کی، اور منافقوں کی ساری ڈیٹیل اللہ نے پیش کی، نشانیاں اذا جاءک منافقون، اللہ کہتے ہیں میرا حبیب جب تیرے پاس منافق آ جایا کرے اور وہ آ کر کہیں کہ انکا رسول اللہ،
کہ تو اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اے میرا محمد، میں اللہ بہتر جانتا ہوں، تو میرا رسول ہے، لیکن میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں یہ کلمہ تو حق بول رہے ہیں لیکن ہے بغیرت جھوٹ ہے۔ وہ جو ہے نا ماشاءاللہ بھائی، قرآن پڑھیں گے نا، قرآن میں جو پابندی نہیں ہے، تو نہیں لگ سکتے۔ قرآن پڑھنا تو پابندی ہم کر سکتے ہیں، قرآن میں جو ہے وہ تو آپ کو بھی قبول ہے۔ اب ہم آپ سے صرف یہ اتنا کہتے ہیں، جس جگہ تمہارا دل ہے تم اصحابہ موسیٰ صحابہ کا دل لے آؤ، ہم حاضر ہیں۔ ہم کون سے صحابی کو برا کہتے ہیں؟ اللہ جنت نصیب کرے۔ علامہ شہید ناصر ملتان بڑا توڑ کے جملہ کہتے ہیں، تاریخ کٹھی کر گئے، انہوں نے ایک جملہ بہت کی تاریخ کہہ دیا۔ آج سے پہلے انہوں نے کہا تھا یاد رکھو کٹھے ہو جاؤ، اور ہم شیعہ حیدر قرار بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور ایک قول پہ کٹھے ہو جاتے ہیں کہ تو ہم سارے شیعہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک لکھ کے دیتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہیں گے، تم لکھ کے دو کہ تم کسی بدماش کو صحابی نہیں کہو گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی قرآن ہے نا، قرآن مجید میں اب کیا آپ کے دل کے پاس ہونے کے بعد ہم ان کو بھول جائیں جنہوں نے مسجد زرار بنائی؟ کیا بات ہے، وہ تمہارے مولویوں نے، تمہارے مفسروں نے لکھا، قرآن میں آیا مسجد زرار، کیا مانا؟ زر دینے والی کون؟ بولا جب بولے مسجد ہونے کی اللہ کا تھا۔ اب مولوی اگر نام رکھتا تو مولوی کے منہ پہ جوتے پڑتے، ماننا اس لیے پڑ رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے کہا ہے یہ مسجد اللہ والی نہیں، یہ ضرر دینے والی ہے، ضرر دینے والی۔ اور کھاؤ خدا کی قسم، سورہ توبہ مسجد زرار کی پوری بات تمہارے مولویوں نے لکھا ہوا ہے۔ مسجد زرار بنانے والے کون ہیں؟ اس کے نمازی کون سے؟ اس کے نمازی کون؟ اور انہوں نے نمازیں پڑھی، مسجد بنائی، سب کچھ کیا، اللہ کا گھر بنایا، محمد کا کلمہ پڑھا، محمد کے پاس آئے، آ کر ہماری مسجد میں آپ نماز پڑھائے۔ کام کتنے اچھے کتنے کیتے یا نہیں کیتے؟ قرآن ان کو منافق کہہ رہا، قرآن ان کو کیا کہہ رہا؟ منافق کہہ رہا، اور اپنے نبی کو کہہ رہا ہے نبی کہ تو تیرے پاس آئے ہیں نا کہ آ کر نماز پڑھا، چونکہ اللہ کے نبی نے پوچھا تھا، اللہ یہ میرے پاس آئے، میرے پاس آ کے کہتے ہیں آ کر نماز پڑھا۔ پہلی مرتبہ جب وہ آئے نا مسجد بن گئی، پہلی مرتبہ انہوں نے آ کر پتہ کیا کہا؟ یا رسول اللہ نماز۔ نبی پاک جنگ تبوک کی تیاری میں ہی ہوئی تھی، نبی پاک نے فرمایا کہ جنگ سے واپس آؤ گا پھر چھوڑ چکا، جنگ ہو گئی، فتح ہو گئی، پیغمبر مدینے میں آ گئے، یہ پھر ٹولہ بن گیا ہے، میاں مٹھو بن گیا، یا رسول اللہ مسجد بنائی ہے، آؤ نا ذرا اللہ کی بات کریں، جو ہے یا نہیں؟ مسجد میں آج بھی تبلیغیں ہوتی ہیں یا نہیں؟ آئیں مسجد میں آپ نماز پڑھائیں، اللہ کے نبی نے اللہ سے نہ کہا، ڈائریکٹ جبریل کے بغیر، یا اللہ مسجد تیری بنائی، آئے میرے پاس، مجھے کام کی دعوت میں دے رہے، نماز کی دعوت دے رہے، اب بتا میرے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ میں آیت
کس میں کمی ہے آنو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو مانتے تھے تو مسجد بنا لی یہ مسجد بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے مسجد بنانے کے بعد نبی کے پاس کہ نماز آپ پڑھائیں ہم پیچھے پڑھیں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی کو بھی مانتے تھے آئے ہائے یہ نبی کو بھی اللہ کو بھی مانتے تھے یعنی لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے محمد رسول اللہ بھی پڑھتے تھے اب اللہ نے کیوں کہا مسجد بنا اللہ جانتا تھا کہ ان بغیر تو کے دلوں میں علی نہیں ان کے دلوں میں علی نہیں ہے اب مجھے بتاؤ وہ مسجد سرار والے قاری بھی ہم بھول جائیں ناموس صحابہ میں آگے آئے ہائے کہاں لے کے جاؤ گے منافقون کہاں لے کے جاؤ گے جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو جنگ سے واپسی آنے پہ ان 12 بدبختوں نے محمد کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور منافقوں کو کہاں لے جاؤ گے واقعہ تو قرآن میں ہے نا ناموس صحابہ پہلے اوپر پتہ کرو ناموس ہوتا کیا جن کو آج تک ناموس کا پتہ ہی نہیں وہ صحابہ کا لفظ بول لیتے ہیں ناموس صحابہ ناموس صحابہ بھید نام رکھ لیا جنہوں نے رکھا ہے ان مولویوں کے سنوں پہ قرآن رکھ کے مجھے صرف ناموس کا ترجمہ کرا دے ان کو اتنا پتہ ہی نہیں ان کو اتنا پتہ ہی نہیں کہ ناموس کسے کہتے ہیں اگر اس بات کا ان کو پتہ چل جائے تو وہ کبھی بھی یہ بات نہ کرے وہ جو ہے میرے یہاں غور کرے وہ کبھی بھی یہ بات نہ کرے بھائی آیا صحابہ کی اپنی عزت تھی ناموس کا معنی آسان سا لیتا زیادہ سے زیادہ اس کا معنی عزت کرو عزت یہ ہے ناموس عصمت عزت عصمت یہی معنی لوگ تو مجھے بتاؤ کوئی صحابی ایسا بتا جو اپنے خاندان میں عزت والا بنا ہو ہائے ہائے اپنے خاندان کی وجہ سے عزت والا بنا جب ہم کتابیں کھولیں گے کسی کے سجدے کا ہی پتہ نہیں اور صحابی کی عزت بنی کیسے جس نے بطول کے پاپا کا کلمہ پڑھ لیا ان کی عزت ہی بطول کے پاپا کا کلمہ ہم کبھی بھی کسی صحابی کے خلاف نہیں الحمدللہ اس وقت جو ناموس صحابہ بل پاس ہوا تھا اس وقت وہ ابھی صدر عربی صاحب کی وجہ سے پینک میں پڑا ابھی تک اس پہ کوئی عمل واپس ہوا نئی اسمبلی بنے گی وہاں پیش ہوگا 2/3 اس میں اکثریت ہوگی پھر سینٹ میں جائے گا پھر پاس ہوگا پھر آگے جائے گا اتنی دیر میں فاطمہ کے دشمن پہلے بھی مر گئے تھے آج بھی مر جائیں گے کوشش کرو اپنے بچوں میں بیداری کرو اپنے بچوں کو گھروں میں بٹھا کے درس دیا کرو اور بتایا کرو مصطفیٰ کی عظمت کیا اور مصطفیٰ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ محمد تیرا دشمن ابتر ہے اپنے اپنے بچوں کو قرآن کھول کے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ جب اللہ نے کہا ہے محمد کا دشمن ابتر ہے تو زمانے کو بتاؤ وہ دشمن تھا کون کون
سورہ منافق اس میں بھی شامل، مسجد زرار اس میں بھی منافقوں کا ذکر ہے۔ تو جو ہے نبی کو قتل کا منصوبہ بنانے والے بھی منافق، ہم قرآن سے پتہ چلا منافق تھے، تو جا پتہ کر منافق یہودیوں میں نہیں ہوں گے، منافق عیسائیوں میں سے نہیں نکلیں گے، منافق یہودیوں میں سے نہیں نکلیں گے، منافق کافروں میں سے نہیں نکلیں گے، منافق مشرکوں میں سے نہیں نکلیں گے، منافق بت پرستوں میں سے نہیں نکلیں گے، منافق آگ پرستوں میں سے نہیں نکلیں گے، منافق جب نکلیں گے مسلمانوں کے اندر سے نکلیں گے۔ ہمیں ڈرایا نہ جائے، دھمکایا نہ جائے، یہ ناموس صحابہ بل پیش کرنے والوں، اگر ناموس صحابہ بل پیش کیا تو پھر آپ لوگ اگر صحابہ کی سنت پہ عمل کرنے کے تو دعوے دار ہو اور کہتے ہو سنت صحابہ بھی ہمارے لیے رسول کی طرح